قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو تعمیر خانہ کعبہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، یعنی آپ نے خانہ کعبہ کو بنا دیا تو بنانے کے بعد رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی، اس دعا کو اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ دعا یہ تھی کہ مولا ہم نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے، اب تو ہم پر ایک فضل فرما، اور وہ فضل یہ ہے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اولاد میں مبعوث فرما۔ تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ اور اونچی آواز سے بولیے ذرا، تاکہ کنیکشن قائم رہنا چاہیے۔ یہاں پر یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ نبی کریم کی بعثت فی ذاتی ہی کتنی عظیم چیز ہے کہ تعمیر خانہ کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا تو ہماری اولاد میں اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ تو 4 چیزوں کا ذکر ہوا۔ پہلی چیز عرض کی یتلو علیہم آیاتی کا، کہ وہ رسول جب تشریف لائیں تو وہ تلاوت فرمائیں لوگوں پر تیری آیات کو، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرمایا یعلمہم الکتابہ، وہ سکھائیں انہیں کتاب۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ والحکمت، اور وہ انہیں تعلیم دیں حکمت کی۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ اور چوتھے نمبر پر عرض کیا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ فرمائے۔ اب آپ احباب تھوڑی سی توجہ سے مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جو تلاوت ہے وہ الفاظ کی ہوتی ہے یا معنی کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ بھائی دیکھیں نا، قاری صاحب تلاوت کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو تلاوت ہو رہی ہے یہ الفاظ کی ہے، جو اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تلاوت کا جو تعلق ہے وہ معنی کے ساتھ نہیں ہے، تلاوت کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سب احباب بولیں کس کے ساتھ ہے؟ اچھا، دوسری بات بیان فرمائی یعلمہم الکتاب والحکمت، کہ وہ انہیں تعلیم دیں کتاب اور حکمت کی۔ تو یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم کا تعلق ہے عقل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ چونکہ مجنو کو معلم بنایا جاتا ہے، اس کو تو گدو بندر چھوڑ کے آتے ہیں، نام سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، تو وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آ جائیں گے، چونکہ تعلیم دینی ہے تو مجنو کو اپنا نہیں پتا وہ تعلیم کیا دے گا۔ ہمارے سائیں فیضان مدینہ میں ہوتے تھے نا آپ، میں نے بڑے سالوں بعد آج انہیں دیکھا، تو میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں مجنو کی بات کر رہا ہوں، مجذوب کی بات نہیں کر رہا۔ کس کی بات نہیں کر رہا؟ کیونکہ مجذوب معلم ہوتا ہے، بلکہ مجذوب تو معلم العلماء والاولیاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو تعلیم کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ عقل کی۔ یا تعلیم علم اور حکمت کا جو تعلق ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ۔ تیسری چیز فرمائی یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ فرمائیں۔ تو جو تزکیہ کا تعلق ہے وہ نفس کے ساتھ اور قلب کے ساتھ ہے، یہ یوں کہہ لیجئے باطن کے ساتھ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کی بعثت کی دعا مانگی اور اس میں یزکیہم کو ذکر کیا، اور تزکیہ جو ہے یہ بنیادی طور پر مقاصد نبوت سے ہے۔ کس سے ہے؟ یعنی نبی کی بعثت کے جو مقصد ہیں ان میں سے ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے تزکیہ کرنا۔ وہ کیا کرنا ہے؟ صوفیہ کیا کرتے ہیں؟
اب میں عرض کرتا ہوں کہ تزکیہ کہتے کسے ہیں اور تصفیہ کہتے کسے ہیں، یہ مقصد ہے۔ اب تزکیہ کتنا اہم ہے اسے آپ یوں سمجھیے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا تو اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور فرمایا لقد من اللہ، اللہ تعالی نے احسان فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا انہی میں سے۔ اب وہ جو 4 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگی تھیں، ان چاروں چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تلاوت کریں ان پر اللہ کی آیات کو، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں علم دیں کتاب اور حکمت کا۔ اب یہاں پر جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو یزکیہم کو ذکر کیا 4تھے نمبر پر۔ کون سے نمبر پہ؟ دعا یہ تھی نا یتلو علیہم آیاتی کا، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یزکی کا تذکرہ کون سے نمبر پر آیا؟ چونکہ بندے تھے، نبی تھے، مخلوق تھے، تو 4تھے نمبر پہ ذکر کر دیا۔ اب جب اللہ نے اسے بیان فرمایا تو اللہ نے ترتیب کو تبدیل فرما دیا۔ کیسے تبدیل فرمایا کہ پہلے نمبر پر ذکر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے 4تھے کی جگہ پر کون سے نمبر پہ ذکر کر دیا؟ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا ترتیب کو تبدیل فرمانا یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ انسان کی زندگی میں تزکیہ کی اہمیت تعلیم علم و حکمت سے زیادہ ہے۔ کس سے زیادہ ہے؟ تعلیم و علم و حکمت سے زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے تزکیہ کو پہلے کر دیا اور تعلیم علم و حکمت کو بعد کر دیا۔ اب یہ تزکیہ کیا ہے اسے آپ سمجھیے۔ دیکھیں، ایک ہے ظاہری انسان، ہمارے 2 کیا ہیں؟ بولیے، 2 کیا ہیں؟ 2 کیا ہیں؟ 2 کیا ہیں؟ ایک کیا ہے؟ یہ انسان ہے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں مانوی انسان۔ کون سا انسان؟ جو ہمارے اندر ہے، جو ہمارا باطن ہے، جو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ جو مانوی انسان ہے، اس مانوی انسان میں 4 چیزیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر باطنی طور پر تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کامل تزکیہ تب حاصل ہوگا وہ جب 4 چیزوں کو درست کرے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی فکر۔ کیا چیز؟ بھئی دیکھیں نا، اگر اس کے افکار درست نہیں ہیں، اس کی فکر درست نہیں ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جو حرکات اس سے صدور ہوں گی وہ درست ہو سکتی ہیں؟ یعنی کسی بندے کو بندہ ہی تب مانا جاتا ہے جب اس کی سوچ ٹھیک ہو، ٹھیک ہے؟ اگر سوچ ٹھیک نہ ہو، بندہ بہت ظاہراً صحیح نظر آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ بہت گھٹیا آدمی ہے۔ تو اسے پوچھتے بھئی کیوں گھٹیا کہا؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ اس کی سوچ بہت گھٹیا ہے۔ تو سوچ کا اثر بندے پر ہوا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اس کی فکر۔ تو تزکیہ کا پہلا درجہ آتا ہے، وہ کہلاتا ہے تطہیر عقل۔ کیا کہلاتا ہے؟ یا اسے کہتے ہیں تطہیر فکر، یعنی پہلے اپنی فکر کو درست کرو۔ اس کے بعد ہمارے اندر جو دوسری چیز رکھی گئی وہ ہے ہمارا نفس، جو نظر نہیں آ رہا، باطن میں موجود ہے۔ اب وہ جو نفس ہمارے اندر رکھا گیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو اس نفس کے لیے فرمایا گیا کہ تم اپنے نفوس کا تزکیہ کرو۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے ہمارا قلب۔ کیا چیز؟ جسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ دل۔ مختصر لفظ ہے یا طویل لفظ ہے؟ کتنے حروف ہیں؟ پہلا، دوسرا، بڑا مختصر۔ مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل۔ مختصر اتنا کہ 2 لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کے راز ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب تیسری چیز ہے دل، تو فرمایا دل کا تصفیہ کرو، اس کو صاف کرو۔ اور چوتھی چیز ہمارے اندر جو رکھی گئی ہے وہ ہے روح، جو کہ نور ہے۔ قل الروح من امر ربی، تو فرمایا تم اپنی روح کا تجلیہ کرو، یعنی اسے جلا دو،
اس کی روحانیت کو بڑھاؤ, اس کی نورانیت کو بڑھاؤ. جب یہ چاروں چیزیں حاصل ہوں گی تو جا کے انسان مزکا بنے گا. کیا بنے گا؟ مزکا, یعنی اس کا مکمل تزکیہ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا, دو لفظ ہیں, ایک ہے تزکیہ, بولیے میرے ساتھ کیا ہے, اونچی آواز سے بولیے, اور دوسرا لفظ ہے تصفیہ. ہمارے ہاں اس میں فرق عمومی طور پہ نہیں کیا جاتا, ہم کہتے ہیں تزکیہ قلب, حالانکہ تزکیہ قلب اصطلاحاً غلط ہے, میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں, ایک ہے, ایک شیشہ ہے, مثال کے طور پر یہ موبائل کی اسکرین ہے, اس پہ مٹی آ گئی. اب جب اس پہ مٹی آ گئی, دھول آ گئی, اور میں اسے ٹیشو سے صاف کروں گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے, یہ میلے ہو گئے. اب جب یہ کپڑے میلے ہو گئے اور انہیں صاف کرنا ہے تو میں اگر انہیں ٹیشو سے صاف کروں تو یہ صاف ہوں گے؟ بولیے اونچی آواز سے. مطلب اگر شیشے کو صاف کرنا ہے تو اس پر دھول آئی ہے, اسے آپ کپڑے سے, ٹیشو سے, کسی چیز سے صاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کپڑے کو صاف کرنا ہے, جو کپڑا میلا ہو گیا, تو اسے صاف کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے اونچی آواز سے. اور دھونے کے لیے اس میں کیا ڈالنا پڑے گا؟ نام نہیں لیجئے گا صرف کا, چونکہ ان بد نصیبوں نے تو ہمارے یہاں داغوں کو بھی اچھا بنا دیا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ ہمارے معاشرے کی آپ مینٹیلٹی دیکھیں کہ داغ جو بری چیز تھی اس کا ایڈ چلا چلا کے اسے بھی اچھا بنا دیا. اب اس میں صرف ڈالا جائے گا, پھر اس کے بعد کپڑے کو دھویا جائے گا, تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ جو نفس ہے, نفس ایک ایسی چیز ہے کہ گناہوں کی جو آلودگی ہے وہ نفس کے اندر اس طرح گھس جاتی ہے جس طرح کپڑے میں میل گھس جاتا ہے. کپڑے میں میل گھس جاتا ہے, اس طرح نفس میں گناہ کی آلودگی گھس جاتی ہے. تو جب آپ صوفیہ کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ نفس کو دھوتے ہیں. کیا کرتے؟ اچھا, بہت زیادہ میلا ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے اسے؟ بولیے اونچی آواز سے. کپڑے دھوئے تو ہوں گے کبھی نہ کبھی, بیوی نے بھی زبردستی ہو سکتا ہے دھلوائے ہو زندگی میں. اب یہ تو آپ کے راز کے معاملات ہیں, لیکن کبھی نہ کبھی ایسی نوبت آئی ہوگی کہ آپ نے کپڑے دھوئے ہوں, تو اب جب کپڑا جتنا زیادہ میلا ہے اس کو اتنا رگڑنا پڑے گا. تو نفس جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میل اس کے اندر چلی گئی, اب اسے رگڑا جائے گا, دھویا جائے گا, تب جا کے وہ نفس پاک ہوگا. لیکن دل ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اس کو خلق ہی اس طرح کیا ہے کہ اس کے اندر میل نہیں جاتی. دل کے اندر میل نہیں جاتی, اس کے اوپر تہ جمتی ہے. جیسے لوہا ہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے, تو زنگ لوہے کے اوپر لگتا ہے, اس کے اندر نہیں ہوتا. اسے اوپر سے صاف کر دیا جائے تو لوہا کیا ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے, اس پر میل آ جاتی ہے. جب اس پر میل آ جائے تو اس میل کو صاف کیا جاتا ہے, یہ کہلاتا ہے تصفیہ قلب. کیا کہلاتا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس کی جلا کیا ہے, اس کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, کہ اگر تم نے دلوں کو صاف کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کرو. یعنی دلوں کا جو تصفیہ ہے وہ کن دو چیزوں سے حاصل ہوگا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا نمبر 1, اور تلاوت قرآن کرنا نمبر 2, تب جا کے دل صاف ہوں گے. اور جب دل صاف ہوگا, یعنی اس کی ترتیب بڑی اہم ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تطہیر فکر پہلی چیز, تزکیہ نفس دوسری چیز, تصفیہ قلب تیسری چیز. جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو تجلیہ روح ہو جائے گا. بس ہے, روح کو جلا مل جائے گی, اور جب روح کو جلا مل جائے گی تو آپ نفیس ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اب نفیس آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور شیشہ ہو میلا, تو وہ آٹو پہ, ہمارے علامہ عثمان لاکھانی صاحب جیسے نفیس آدمی ہوں تو وہ آٹو پہ ٹیشو اٹھائیں گے, سب سے پہلے کیا کریں گے؟ شیشے کو صاف کریں گے. یعنی وہ میلا شیشہ جو ہے وہ انہیں قبول نہیں ہوگا, طبعاً قبول نہیں ہوگا. جب آپ یہ چاروں چیزیں کر لیں گے تو آپ کے باطن کا حال یہ ہوگا کہ آپ باطنی طور پر نفیس ہوں گے. اب جب آپ موبائل کھولیں گے اور آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے گی تو آپ کا دل اسے قبول ہی نہیں کرے گا.
آپ کا باطن اس کو قبول ہی نہیں کرے گا اور آپ باطنی طور پر مضبوط ہو جائیں گے. اسے آپ یوں سمجھیے, ایک اور بات سے سمجھاتا ہوں, آپ کو شاید سمجھ میں آئے. دیکھیں پوری کائنات میں اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں, جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں اور انسان ہیں. ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. وجہ؟ اشرف المخلوقات ہے اس لیے افضل ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اشرف المخلوقات ہونے کے پیچھے بھی ایک سبب ہے. اب آپ اسے سمجھے. دیکھیں یہ جو چاروں چیزیں ہیں نا, جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان, ان کی جو یہ ترتیب ہے, صوفیہ کیا ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے. کیا چیز اہم ہوتی ہے؟ ہاں, ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے. ترتیب کو جہاں توڑیں گے وہاں پہ فائدہ فوت ہو جائے گا. اب جمادات میں پہلا حرف کیا ہے؟ بولیے. ان چاروں کے اندر پہلا حرف بہت اہم ہے. جمادات, نباتات, حیوانات اور انسان. جمادات کا پہلا حرف کیا ہے؟ جیم سے مراد ہے جسم. کیا مراد ہے؟ یعنی جو جماد چیز ہوتی ہے, جمی ہوئی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا ایک جسم ہونا چاہیے. مثلا پتھر, یہ جمادات سے. مثلا پہاڑ, یہ جمادات میں سے ہے. تو جیم سے مراد ہے جسم کے, جو بھی جمادات ہیں ان کا ایک جسم ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نباتات. اب نباتات جمادات سے اعلیٰ ہیں, ترتیب میں نے ذکر کی. اس کے بعد ہے حیوانات. تو حیوانات نباتات سے کیا ہیں؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. تو ہم ان تینوں سے کیا ہیں؟ اب جو چیز اعلیٰ ہے اس میں کوئی چیز زیادہ ہونی چاہیے. نیچے والی میں جو چیز موجود ہے وہ بھی ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو. تو جمادات میں جسم تھا, اب اس کے بعد ہم آئے نباتات پہ. تو نباتات میں جسم تو ضروری ہے, جسم تو ضروری ہے, لیکن ایک چیز زائد ہونی چاہیے, وہ ہے نون. وہ کیا ہے؟ نون سے مراد ہے نشو نما. کیا ہے؟ کہ جمادات میں جسم ہے لیکن نشو نما نہیں ہے. ایک پتھر آپ نے رکھا, 100 سال پڑا رہے, وہ پتھر بڑھے گا, 1 سے 2 ہو جائیں گے, 2 سے 4 ہو جائیں گے, جتنا ہے. یعنی جسم ہے, نشو نما نہیں ہے. جب اس سے آگے والے درجے پر آئے نباتات میں, تو اس میں نون سے مراد ہے نشو نما, کہ اس کا جسم تو ہے جیسے درخت ہے, لیکن اس کی نشو نما بھی ہے کہ آپ نے ایک بیج لگایا, وہ بیج پورا پودا اور درخت بن گیا, اس کی نشو نما ہوئی. تو جب اس میں ایک چیز ایکسٹرا آ گئی تو وہ جمادات سے کیا ہو گئی؟ افضل ہو گئی. نباتات افضل ہو گئے. اچھا, نباتات کے بعد کیا ہے؟ حیوانات. تو یہاں پر جو ہاں ہے, اس ہاں سے مراد ہے حرکت. کیا مراد ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمادات میں جسم تھا, نشو نما نہیں تھی. نباتات میں جسم بھی تھا, نشو نما بھی تھی. لیکن درخت کو اگر آپ ایک جگہ پر لگائیں گھر کے کونے پہ اور صبح اٹھ کے آئیں, تو کیا درخت چل کے دوسرے کونے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے؟ جہاں لگایا وہیں کھڑا رہے گا, حرکت نہیں ہے. لیکن حیوانات کے اندر جسم بھی ہے, نشو نما بھی ہے, کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہو گیا, اور حرکت بھی ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے ایک کونے پہ ملے گا دوسرے کونے پہ. تو کتنی چیزیں آ گئی. اس کے بعد چوتھا نمبر پر ہے انسان. تو انسان کا جو الف ہے یا حمزہ ہے, اس سے مراد ہے انس باللہ. کیا مراد ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے, کہ جمادات سب سے نیچے کہ جسم ہے, نشو نما نہیں. نباتات اس سے اوپر کہ نشو نما ہے, حرکت نہیں. حیوان اس سے اوپر کہ جسم بھی ہے, نشو نما بھی ہے, حرکت بھی ہے, لیکن انس باللہ نہیں ہے. لیکن انسان اس لیے افضل ہو گیا کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں صرف انسان ہے کہ جس کے باطن میں اپنے عشق کا خمیر رکھا ہے. جس کے باطن میں اپنے عشق کا خمیر رکھا ہے, اس وجہ سے انسان کیا ہو گیا. اب ایک اصول ہے, یہ اصول یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ادنا کو اعلیٰ پر قربان کیا جاتا ہے. مثلا جمادات ادنا ہے, نباتات اس سے اعلیٰ ہے. تو جمادات کو نباتات پر ہم قربان کرتے ہیں کہ زمین جمادات میں سے ہے, لیکن جب نباتات کو اگانا ہوتا ہے تو ہم زمین کا سینہ چیر دیتے ہیں اور اس میں بیج ڈالتے ہیں.
اور جب ہم زمین کا سینہ چیرتے ہیں اسے کوئی ظلم کہتا ہے؟ بھئی کوئی کسان ہل چلائے تو ہل چلانے والے کو ظالم کہا جائے گا؟ کیوں؟ بھئی ہم ادنا کو اعلیٰ پر قربان کر رہے ہیں، تو ادنا کو اعلیٰ پر قربان کرنا ظلم نہیں ہے۔ نباتات کے لیے قربان کیا، اب بڑی خوبصورت فصل لگائی، بڑے خوبصورت درخت ہیں، پودے ہیں، لیکن چونکہ حیوانات نباتات سے افضل ہیں تو اس فصل کو کاٹ کر حیوانات کا چارہ بنا دیا۔ اب جب اس فصل کو کاٹ کے حیوانات کا چارہ بنایا تو اسے کوئی ظلم کہے گا؟ اگر کہے گا تو ہم کہیں گے پاگل ہو گئے ہو بھائی، ہم ادنا کو کس پر قربان کر رہے ہیں؟ اعلیٰ پر قربان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات نباتات پر قربان، نباتات حیوانات پر قربان، اور حیوانات سے افضل کون ہے؟ تو بکرے کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ مولویوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ بکرے انسانوں کے لیے ذبح ہوتے ہیں نا بھائی، ہم جاتے ہیں گوشت خریدتے ہیں تو بکرے ذبح ہوئے، گائے ذبح ہوئی، اب یہ جو حیوانات ذبح ہوئے یہ کس کے لیے ذبح ہوئے سائیں؟ انسان کے لیے ذبح ہوئے۔ تو یہاں پر بھی ادنا کس پر قربان ہوا؟ اعلیٰ پر قربان ہوا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ اب جو اعلیٰ ہے انسان، وہ الف اور حمزہ سے مراد ہے انس باللہ۔ انس باللہ سے مراد کیا ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، رحمان سے عشق کرتا ہے۔ تو گویا کہ پھر ترتیب یہ ہوگی کہ جب ادنا کو اعلیٰ پر آپ قربان کر رہے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ جمادات نباتات پر قربان ہیں، نباتات حیوانات پر قربان ہیں، حیوانات انسان پر قربان ہے۔ تو انسان جب عشق کے رنگ پہ رنگ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے رب رحمان پر قربان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ وہ کس پر قربان ہو جاتا ہے؟ رب رحمان پر قربان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز، چلیں ایک اور زاویے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ہر عضو کا ایک کام ہے۔ مثلا آنکھ کا کام کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ دیکھنا۔ کان کا کام کیا ہے؟ ہاتھ کا کام کیا ہے؟ کام کرنا۔ پاؤں کا کام کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ کتنا سادہ سا جواب دیا، دھڑک رہا۔ ہر کام کی طرف مائل کرنا، ٹھیک ہے جی۔ ایک جواب یہ، اہل دل کیا کہتے ہیں؟ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر عضو کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اسے اللہ نے بنایا، تو فرمایا دل کو جو اللہ نے بنایا ہے وہ دل کو بنایا ہے محبت کرنے کے لیے۔ اور واضح الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو، دیکھیں اللہ نے دو چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں۔ ایک ابھی دھڑکنا کہا تو میں اسی سے جوڑ دیتا ہوں، ایک ہے دھڑکتا دل، کیا ہے؟ اور دوسری ہے پھڑکتی عقل۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو چیزیں ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر موجود ہیں، کہ ایک اس کا دل ہے جو دھڑک رہا ہے، اور ایک اس کی عقل ہے جو پھڑکتی رہتی ہے، بہت کچھ سوچتی رہتی ہے۔ اب یہ جو دو چیزیں اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو اللہ نے دو چیزوں کا مرکز بنایا ہے۔ کتنی چیزوں کا مرکز بنایا ہے؟ دو چیزوں کا۔ دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مرکز بنایا اپنے عشق کا، یعنی یہ برتن ہے، اس میں اللہ نے کیا رکھا؟ اپنا عشق۔ اور عقل کو اللہ نے مرکز بنایا اپنے علم کا، ٹھیک ہے جی۔ اب جب دل عشق کا مرکز ہے تو وہاں پر عطا کیا گیا سوز عشق۔ کیا عطا کیا گیا؟ اور عقل جو علم کا مرکز ہے وہاں پر عطا کی گئی کیف علم۔ کیا عطا کیا گیا؟ سوز علم اور کیف علم۔ یہ دو چیزیں ہر انسان کو، سوز عشق اور کیف علم، یہ دو چیزیں ہر انسان کو عطا کر دی گئیں۔ اب جب یہ دو چیزیں عطا کی گئیں تو فلسفیوں سے پوچھا، منطق میں ہم لوگ پڑھتے تھے، کیا جی انسان کی کیا تعریف ہے؟ کیا بھول تو نہیں ہے؟ حیوان ناطق۔ اب منطقیوں سے پوچھا جائے نا بھئی انسان کیا ہے، تو کہتے ہیں جی انسان حیوان و ناطقن، ایک ایسا حیوان ہے جو کہ بولنے والا ہے۔ مولانا روم بھی یہی پڑھ کے آئے تھے اور یہی کہتے تھے، لیکن مولانا روم پر ایک فضل ہوا کہ ان پر نظر پڑ گئی شمس تبریز رحمہ اللہ کی۔ کس کی نظر پڑ گئی؟ اب جب مولانا روم پہ شمس تبریز رحمہ اللہ کی نظر پڑی تو ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا۔
انہوں نے کہا بھائی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ الانسان ہوا حیوان ناطق، لیکن جب انہوں نے اس ترتیب کو پڑھا تو انہوں نے کہا بھائی انسان کی یہ تعریف نہ کرو کہ انسان وہ ہے، حیوان وہ ہے جو کہ انسان وہ ہے جو حیوان ہے بولنے والا. تو پوچھا آپ بتائیے کہ پھر انسان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الانسان ہوا عاشق، انسان وہ ہے جو کہ اللہ کا عاشق ہوا کرتا ہے، اللہ کا محب ہوا کرتا ہے. کیوں کہ مقصد جو ہے اس کے دل میں جس چیز کو رکھا گیا ہے وہ سوز عشق ہے. اگر وہ عشق نہیں ہے، دیکھیں دل بہرے محبت ہے، محبت تو کرے گا دل. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہو اور وہ محبت نہ کرے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، دل جو ہے وہ محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو پوری دنیا کے اندر جتنا بھی انسان ہے کہیں نہ کہیں اس کی محبت ہوگی، لیکن جو محبت اللہ سے کرے گا تو وہ محبت اس کے دل کے لیے نور بن جائے گی. بھائی دیکھیں نا، ایک برتن میں دودھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دودھ تو دودھ ہے. اب اگر وہ جو دودھ برتن کے اندر موجود ہے، اگر وہ گائے کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اور اگر وہ گدھی کا دودھ ہے تو؟ اب بندہ کہے بھائی دودھ تو دودھ ہے، دونوں کیا ہیں؟ لیکن جب وہ گائے کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ اور اگر وہ گدھی کا دودھ ہے تو کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض ایسے ماضی میں آئے تھے جنہوں نے گدھی کے دودھ کو بھی حلال کرنے کی کوشش کی تھی. ایسے بعض لطائف ہمارے ہاں ہوئے ہیں. تو شرعی طور پر وہ دودھ کیا ہے؟ کوئی ایسا جزیہ موجود نہیں ہے. اب دونوں چیزیں دودھ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے. آنکھ کا کام کیا ہے؟ کان کا کام کیا ہے؟ تو اسی طرح دل کا کام کرنا کیا ہے؟ دل کا کام کیا ہے؟ محبت تو آئے گی. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم دل میں خالق کی محبت کو لائیں یا مخلوق کی محبت کو لائیں. اب اگر خالق کی محبت دل میں آئے گی تو دل کیا ہو جائے گا؟ منور. اور اگر مخلوق کی ایسی محبت جو غیر شرعی محبت ہے وہ دل میں آئے گی تو پھر دل میں اندھیرا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے پیارے دوستو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم دین کے قریب ہیں، کہ ہماری فکر کی طہارت ہو، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، ہمارے قلب کا تصفیہ ہو، ہماری روح کا تجلیہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہمارے دل میں محبت ہو. تو وہ کس کی ہونی چاہیے؟ وہ فرمایا گیا نا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنا جو اندر کا انسان ہے اسے درست کرتے رہیں. جب وہ درست ہو جائے گا نا تو پھر آپ کی زندگی سے تکلف ختم ہو جائے گا. کیا ختم ہو جائے گا؟ اور جب تکلف ختم ہوگا تو تکلیف ختم ہو جائے گی. تکلف میں کیا ہے سائیں؟ تکلیف ہے یا نہیں؟ کسی کے گھر پہ گئے کھانا کھانے کے لیے، اب تکلف سے بیٹھیں گے تو کھانا کھایا جائے گا؟ مشکل ہو جائے گی نا، تکلیف رہے گی. ٹھیک ہے جی. اور گھر میں بیٹھیں گے تو کھلے دھلے ہو کے کھانا کھاتے ہیں. تو صوفیہ کہتے ہیں بھائی اپنی زندگی سے تکلف کو نکالو. جب تکلف نکلے گا تو کیا نکل جائے گی؟ جب تکلیف نکل جائے گی تو آپ کی زندگی نارمل ہو جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟ جب کیا ٹھیک ہوگا؟ بولیے اونچی آواز سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسے دیکھتا ہے؟ ہم کسے دیکھتے ہیں؟ دل کے اوپر جو جیب لگی ہوئی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے رویے بھی دیکھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں کہ کتنے بڑے حاجی صاحب ہیں، کتنا فنڈ دیں گے، تو اس کے مطابق پھر ہم ان کی آہو بھگت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظاہر کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ہم سب کو اپنے دلوں کو درست کرنا ضروری ہے. اور اپنی کیا نیت ٹھیک ہے؟ ہماری ہم سب کی نیت ٹھیک ہے؟ اگر ہم سوال کریں اپنے آپ سے، مجھے جواب نہ دیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ہماری نیتوں میں فساد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال، یعنی جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال کا جو چیز مدار ہے، جو ان کی بنیاد ہے، وہ نیت ہے.
اگر نیت ٹھیک نہیں تو قیامت کے دن شہید کہاں جائے گا، عالم و قاری کہاں جائے گا، سخی کہاں جائے گا؟ کیوں؟ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا. تو ہمیں بار بار اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں نے یہ محفل سجائی اور میرا مطمع نظر یہ ہے، مثال کے طور پر آپ اور آپ کے احباب، کہ جی بڑی پبلک ہو، از رانگ. جو خطیب پبلک کو دیکھ کر خطاب کرتے ہیں میری ان سے نہیں بنتی. صحابہ کے دور میں دین کی تبلیغ کیسی ہوتی تھی؟ دو لوگوں کے سامنے 2 افراد بیٹھے ہوئے، 4 افراد بیٹھے ہوئے، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. ہم نے ایک محفل کامیاب ہے، اس کا پیمانہ کیا بنا دیا؟ پبلک بہت آئی بھائی، ٹھیک ہے جی، بڑے نعت خواں کو بلوا لیا، حاجی صاحب کو بلا لیا، نمازی صاحب کو بلا لیا، غازی صاحب کو بلا لیا. یہ ہم نے القابات اپنے دیے ہوئے، ان القابات کے مطابق. نو، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. اگر رب کے لیے کر رہے ہیں تو مقبول ہے، اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ مردود ہے. تو اپنی نیت کو کیا کرنا ہے انشاءاللہ؟ بولیے اونچی آواز سے، صحیح کرنا ہے. نیت اسے میں اور آسان کر دیتا ہوں. ہم جتنی عبادات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے. مقصد یہی ہے نا، اللہ کا قرب. یہ بات لکھ لیجئے، حتمی بات، قطعی بات ہے کہ جو بد نیت ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا نہیں فرماتا. ہم بندے ہو کر اگر ہمیں کسی کے بارے میں مختلف قرائن سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بد نیت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی رسائی کو اپنے تک کاٹ دیتے ہیں، چونکہ وہ نقصان دے گا. تو اللہ کا قرب جو ہے وہ بدنیت کو حاصل نہیں ہوتا. اللہ اسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے جو اپنی نیت کو، اور جب نیت ٹھیک ہو جائے تو بندہ ہو جاتا ہے سچا سچا مومن. کیا ہو جاتا ہے؟ سچا سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن میں کچھ اور چل رہا ہے، ظاہر میں کچھ اور چل رہا ہے، تو وہ سچا سچا نہیں ہے. پھر وہ کون ہے؟ منافق عملی. مومن وہ ہوتا ہے جو سچا سچا ہو، نمبر 1. اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونے سے کسی کو ٹینشن نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میں استاد ہوں مثال کے طور پر، اگر میرے ہونے سے انہیں ٹینشن ہو گئی نا تو میری استادی ختم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں کہ پھر وہ ایک پریشر گروپ، سمجھتے ہیں پریشر گروپ کے پریشر ڈال کے رکھنا، وہ والا نظریہ آ گیا. ٹھیک ہے میرے شاگرد ہیں لیکن عالم ہونے کے ناطے ان کا احترام مجھ پر کیا ہے؟ اچھا، ان کے حصے کی جو عزت ہے کیا وہ میں چھین سکتا ہوں؟ ان کے حصے کی جو شہرت ہے کیا وہ میں لے سکتا ہوں؟ یہ بات ہمارے مولویوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بہت ضرورت ہے اس کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک ہم اپنے دل کو وسیع نہیں کریں گے، اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک معاملات میں بہتری نہیں آئے گی. تو آپ سب نے اپنی نیت کو، یہ کون سا ادارہ ہے آپ کا؟ یہاں کوئی مطلب مدرسہ بھی ہے، اکیڈمی بھی ہے، یا صرف مسجد ہے؟ آپ امامت کرتے ہیں یہاں پہ؟ اچھا، عمیر بھائی، اب یہ یہاں پہ موجود ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ دین کے کام کرنے والے کی معاونت کرنا یہ ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. اچھا، دل کا کام کیا تھا؟ بولیں ذرا اونچی آواز. بہت عرصے سے بلایا ہوا ہے نا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. دل کا کام ہی کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے. اب جب دل کا کام ہی اللہ نے محبت کرنا رکھا ہے تو آپ نے ہر ایک سے کیا کرنی ہے؟ چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو. آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں. ابھی میں ایک جگہ رکا کچھ خریدنے کے لیے، تو وہاں پہ بلی تھی. ٹھیک ہے، ایک مطلب وہ نہیں ہوتا چھوٹا سا ٹھیا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا تھا. وہاں پہ بلی تھی. وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ چیز بیچنے والا، وہ اس بلی سے آئی کانٹیکٹ کر کے اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور بلی اس سے بالکل مانوس، اور اس کا مطلب انداز اتنا پیارا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس کے اوپر رشک آ رہا تھا. کیوں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ جانوروں کے لیے، یعنی ایون آپ کا دشمن بھی ہو. اور یہ چیز بڑی، اب ہمارے معاذ بھائی جو ہے ان کو کبوتروں سے محبت ہے، یہ مجھے پتا ہے. ان کے بحریہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی کبوتر. ہم ایک جگہ سفر میں تھے، بیچ صحرا کے اندر انہیں کبوتر نظر آ گیا. ٹھیک ہے، ہمیں بیچ میں چھوڑ کے یہ، اور میں گاڑی پہ بیٹھے ویسا ہی یہ کبوتر کو پانی پلانے چلے گئے. اب ہم انہیں ڈھونڈ رہے، یہ ان کی صفت ہے. تو المختصر کیا ہے کہ اچھا، اسی طرح وہ کون ہے صحابی؟ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ ان کے آستینوں کے اندر بلیاں موجود ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جانوروں سے محبت. ہم کیا کرتے, جانور تو دور کی بات ہے, ہمارا جو یہ بچے جو بیٹھے ہیں ان بچوں سے محبت. یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, نبی کریم جب اپنے گھر سے تشریف لایا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے جسم سے لمٹا لیا کرتے تھے, قریب کر لیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا, جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کی, فلیس منا, آپ نے فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے قلب میں محبت آ جائے گی نا, تو ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو ایک بندے کے بارے میں قطعاً پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. کیا پتا ہوتا ہے؟ اس نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا ہوتا ہے. آپ رات کو مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا, اور آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ میرے بھائی کی بخشش و مغفرت فرما. اب آپ سوچئے کہ کیفیت کا عالم کیا ہوگا کہ جو آپ کا دشمن ہے, اس دشمن کے لیے آپ دعائے بخشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر دل ٹھیک نہ ہو تو ہمارے بارے میں کوئی ایک حرف کہے تو ہم اس کی پوری فائل کھلواتے ہیں. کون سے علاقے میں رہتا ہے, پہلے کیا کرتا تھا, کیا کیا, کیسے کیا, اس کے بعد اس کے ساتھ بدتمیزی, بد کلامی اور الزامات شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک ہمارا دل ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم ٹھیک. تو محبت انسانوں سے بھی, محبت جانوروں سے بھی, مخلوقات سے بھی, گورا ہے, کالا ہے, امیر ہے, غریب ہے, کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے, ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے لسانی تعصب. کون سا تعصب؟ اب ہمارے معاشرے میں لسانی تعصب پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ یہ پنجابی ہے, یہ بلوچ ہے, یہ سندھی ہے, یہ اردو اسپیکنگ پائے. ایک اور تعصب آ گیا, وہ کہلاتا ہے تنظیمی اور خانقاہی تعصب. صحیح پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا؟ ٹھیک ہے جی. ایک اور تعصب آ گیا, وہ کہلاتا ہے شخصی تعصب. کون سا تعصب؟ کہ میں ایک شخصیت کو پسند کرتا ہوں, تو میں اس شخصیت کی وجہ سے متعصب ہو گیا, اب اس کے علاوہ کوئی آ کے قال اللہ بھی پڑھے میں اس کو پسند نہیں کروں گا, قال الرسول بھی پڑھے میں اس کو پسند نہیں کروں گا. کیوں؟ وہ میرا پسندیدہ شخصیت نہیں ہے, کوئی اور ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم شخصی تعصب, خانقاہی تعصب, تنظیمی تعصب, لسانی تعصب اور علاقائی تعصب میں مبتلا ہیں. اور تعصب کسی بھی نوعیت کا ہو وہ جاہلیت سے ہے. وہ کس سے ہے؟ جاہلیت سے. تو اپنے اندر سے اس چیز کو نکال. اور یہ کہاں پر ہوگا؟ جب دل خراب ہوگا. اور جب دل ٹھیک ہوگا تو آپ کے سامنے جو بھی آئے گا آپ کی زبان پر اس کے لیے اچھے کلمات ہوں گے, اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ مسکرا رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے؟ بولیے اونچی آواز سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دو چیزیں, جلال, جمال. لیکن سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی زندگی تھی, معمولات مبارکہ تھے, ان معمولات مبارکہ کے اندر جمال غالب تھا. جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا, لیکن غالب کیا تھا؟ جمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جمال غالب تھا. تو ہماری زندگیوں میں جلال ہوتا ہے یا جمال ہوتا ہے؟ بولیے. بیوی ڈری ہوئی, بچے ڈرے ہوئے, یہ آ گئے جی حضرت صاحب گھر پہ, اب تو خیر نہیں ہے, باہر بھی مفتی, گھر میں بھی مفتی, ہم جیسا تو بچے تو پریشان ہو جائیں گے. نبی کریم گھر میں ایون یہاں تک ہوا کہ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی. یہ تو بلا وجہ کا ہم لوگوں نے نفسیاتی بنایا ہوا ہے نا لوگوں کو, خود ساختہ زعم کے اندر اس چیز سے نکلیں. جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو دیکھ کر ہم نے چہرے پر کیا لانی ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. نبی کریم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ اکثر مسکرایا کرتے تھے. کئی مواقع پر جنگ کا موقع ہے. کون سا موقع ہے؟ ہم ہاسپٹل چلے جائیں تو ہمارے چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ بن جائے, جنگ کا موقع ہے. اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت بھی آپ کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ تھی. ایک جنگ کے موقع پر تو نبی کریم نے خیمہ لگایا ہوا تھا, ایک صحابی آئے تو عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو نبی کریم نے فرمایا آ جاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا میں پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ مزاح. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نعم, ہاں کلک, ہاں تم پورے کے پورے اندر آ جاؤ. اب دیکھیں کہ یہ اپنے غلاموں کے ساتھ نبی کریم کا پیار تھا. تو ہمارا بھی آپس میں ایسا پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مسجد میں آئے تو روٹ کر ایک ادھر نمازی بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر نمازی بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ یا ایک دوسرے سے پرتپاک طریقے سے ہاتھ ملانا چاہیے, مسکراہٹ چہروں پہ ہونی چاہیے؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں پیدا کہاں سے ہوں گی؟ سمپل سی بات, دل ٹھیک. اور اگر دل ٹھیک نہیں تو
آخری بات، چونکہ میں نے 11 بجے ختم کرنا تھا اور 11:05 ہو گئے، تو میں بالکل اختتاماً آخری بات کہتا ہوں. اس میں اصل چیز کیا ہے دل کی ٹھیک ہونے کے لیے؟ وہ ہے رب کی نظر رحمت. کیا چیز ہے؟ اصل چیز ہی. اگر رب کی نظر رحمت نہ ہو نا، آپ لاکھ کوشش کر لیجئے دل ٹھیک. وہ پنجابی کے اندر فرمایا کہ مالی دا کم پانی دینا. مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ پر مشکا پاوے. بھئی مالی کا کام ہے پانی دینا، تو وہ مشکے بھر بھر کے ڈال رہا ہوگا. مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو ہم مزدور ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ پانی ڈالنا. اب پتہ نہیں کون سا لمحہ آئے گا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس کی ایک نظر رحمت پڑ جائے گی، اور وہ ایک نظر رحمت ہمارے قلب کو تصفیہ اور ہماری روح کو تجلی عطا فرما دے گی. اور اس کا سب سے آسان طریقہ عرض کر دوں، سب سے آسان اور شارٹ کٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. یہ صوفیہ نے لکھا کہ اللہ کے قرب کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں. اور دلیل بڑی مضبوط ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں، رب اس سے پاک ہے. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں رب کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، رب نماز سے کیا ہے؟ ہم رکوع کرتے ہیں، رب رکوع سے کیا ہے؟ ہم سجدہ کرتے ہیں، رب سجدے سے کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، رب روزے سے کیا ہے؟ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک واحد ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو جب آپ کرتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جو رب بھی فرما رہا ہے. یعنی رب کے قرب کے جتنے دیگر اعمال ہیں ان تمام اعمال میں یہ چیز موجود نہیں. لیکن درود پاک ایسا عمل ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور ان اللہ کون پڑھ رہا ہے؟ وَمَلَائِكَتَهُ اور کون پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ بھی وہ عمل کر رہے ہیں. تو درود پاک آپ پڑھیں گے تو رب کا کیا مل جائے گا؟ اور رنگ باتوں سے کم. کس سے؟ بولیے. قال تو بہت پڑھا نا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں. باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے. کس سے؟ بابا صاحب ہیں ہمارے پاکستان میں، بابا فرید رحمہ اللہ. ان کی صحبت ملی نظام الدین اولیاء کو. تو آپ دیکھیں کہ اس صحبت نے کیسا رنگا کہ نظام پاک ولایت کے اس درجے پر فائز ہوئے کہ جتنا بڑا کام ان سے لیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی. امیر خسرو کو کس کی صحبت ملی؟ نظام پاک کی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کس کی صحبت ملی؟ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو کس کی صحبت ملی؟ خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اچھا مولانا روم کو کس کی صحبت ملی؟ شمس تبریز رحمہ اللہ کی. اور وہ صحبت ایسی تھی کہ مولانا روم جو ہے نا، پھر کبھی موقع ملے گا تو میں اس پہ بات کروں گا کہ وہ اپنے زمانے کے کیسے مولوی تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. میں مولوی تھا، مولوی رہتا، مولوی مر جاتا، مولائے روم نہ بنتا. تا غلام شمس تبریز نہ شد. اگر مجھے شمس تبریز رحمہ اللہ کی غلامی نہ ملتی، ان کی غلامی نے مجھے مولوی سے مولائے روم بنا دیا. اور آج بھی اگر آپ کونیا جائیں نا کبھی ترکی، تو مولانا روم نے آج بھی پورے کونیا کو رنگا ہوا ہے، وصال کے بعد بھی. یعنی اگر آپ کونیا جائیں، وہاں پہ جا کے اگر آپ کسی درزی کے پاس جائیں گے نا، درزی کے پاس، تو وہ درزی بھی آپ کو صوفی ملے گا اور ایسی پر اسرار باتیں کرے گا کہ آپ جب اس کے پاس سے نکلو گے تو آپ کو ایسا لگے گا میں کسی پر اسرار آدمی سے مل کے آ رہا ہوں. آپ کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پہ بیٹھو گے، وہاں پہ جو بیرا ہوگا وہ بھی آپ کے پاس آئے گا تو وہ بھی آپ کو پر اسرار نظر آئے گا. تو وہ جو آپ کو رنگا وہ کس چیز نے رنگا؟ ٹھیک ہے. نکاح کی جو ہے نا بڑی تاثیر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جو ہم نے گفتگو کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور 4 چیزیں جو میں نے عرض کی: تطہیر فکر، بولیے میرے ساتھ، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسے اپنانے کے لیے نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرنا، نمبر 2 تلاوت قرآن کرنا،
اور نمبر 3 درود پاک کی کثرت کرنا. آپ سب ارادہ کرتے ہیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. پہلا اتوار ہر مہینے کا ہے عمیر قادری؟ ہر مہینے کا پہلا اتوار؟ ماشاءاللہ. پہلا اتوار ہر مہینے کا درس قرآن ہوتا ہے اسی مسجد حاضہ میں بعد عشاء تقریباً 30 منٹ، جس میں مدرس ہیں حافظ حسنین مدنی. موجود ہیں؟ آپ ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بولیے بھائی ان کے لیے. نوجوان ہیں، سیکھ لو، کچھ علم حاصل کر لو. تو یہ اس میں ضرور آیا کریں. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا بتائیے ذرا مجھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد ہے درس حدیث دوسرا اتوار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تقریباً 30 منٹ. علامہ عمیر الدین، آپ خود ہیں، شرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ درس حدیث دیتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں نا آپ یہیں پہ. تو اس درس حدیث میں بھی آپ سب نے شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. کون کون آئے گا بتائیے. اچھا جی. تیسرا اتوار درس عقائد و فقہ علامہ نبیل احمد صاحب دامت ظلہ العالی. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، بہت ماشاءاللہ پرخلوص طالب علم ہیں، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے. تو ان کے درس میں بھی آپ سب نے شرکت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا اتوار محفل ذکر و نعت. بہت سارے احباب مختلفۃ الاحوال آتے ہوں گے یا مختلفۃ الافعال آتے ہوں گے، دونوں میں ایک بڑا فرق ہے ٹیکنیکل، جس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو آپ اس محفل میں بھی ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ. شرکت کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں جو بھی دینی محفل ہو نا، اس میں آپ ذکر کو دیکھ کر آیا کریں. کس کو دیکھ کر؟ ذاکر کو دیکھ کے نہیں. مجھے اس سے بڑی چیڑ ہے. عالم کی جو عزت ہے، ابھی جو حدیثیں سنائی ہمیں علامہ صاحب نے، عالم کی جو تکریم اور اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے کے حوالے سے، تو عالم کی جو عزت ہے وہ کس کی وجہ سے؟ شہرت کی وجہ سے؟ بولیے. ہم نے الٹ کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں، جو مشہور آدمی آئے گا تو ہم آئیں گے، مسجد کا امام بیان کرے گا تو ہم نہیں آئیں گے. بھئی جو مسجد کا امام بیان کر رہا ہے، آپ کے علاقے کا کوئی علامہ بیان کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا بیان کر رہا ہے؟ قال اللہ قال رسول. تو اہم کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اور علم. ذاکر کی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ اس پروگرام میں آئیں یا نہ آئیں، اگرچہ اس کی تکریم کے اعتبار سے موجود ہے. تو یہ جو ہمارا ذہن بن گیا ہے نا کہ ہم محفلوں میں، بڑی محفل میں بڑا نام. ٹھیک ہے جی. اور آج کل کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کیا ایک محاورہ کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ اونچے نام پھیکے پکوان، اونچی دکان پھیکے پکوان. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ چلا ہوا ہے نا بعض جگہوں پر پیری مریدی کے حوالے سے، کہ آپ وہ جامع الشرائط بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اور آپ اس کے پیچھے اندھا دھن جا رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں وہ مستند اور معتمد ہے یا نہیں. اگر وہ مستند و معتمد ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ مستند و معتمد نہیں، اگر آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مرید بہت زیادہ ہیں، تو بعض ایسے بہت بڑے بڑے پیر ہیں کہ جن کے اتنے زیادہ مرید ہیں کہ اگر ان کے خالی مریدین کو ان کے پیچھے سے نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ اور نہیں بچتا، کیونکہ وہ کچھ اور لے کر ہی نہیں بیٹھے ہوئے قرآن و حدیث. وہ صرف کیا لے کر بیٹھے ہوئے؟ پیر جو ہے وہ مریدین ہی لے کر بیٹھے ہوئے، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ علم، کیا چیز؟ تقوی، پرہیزگاری، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی کلم شریعت سے ماورا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے، ہم سب کو دینی کاموں میں خلوص عطا فرمائے، اور قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.